نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ ان دنوں آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کے سٹیج سے اور اس کے بینر تلے 3 اہم پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کی تفسیر نمبر 1 اور نمبر 2 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نمبر 3 میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تینوں پروگرام آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے اظہار خیال کر رہا ہوں، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 39 اس سے قبل میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 38 ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور آج 39واں ایپیسوڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 35 سال کے قریب ہوئی، 35 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب ہوئی تو آپ کی عمر 25 سال تھی۔ اب مزید 10 سال کے بعد جب آپ کی عمر 35 سال کے قریب ہوئی تو اس وقت خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کا پروگرام اہل قریش نے بنایا۔ جی ہاں، تو آدمی کے قد سے کچھ اونچا تھا اس وقت خانہ کعبہ، جو ہے آدمی کے قد سے قدرے تھوڑا سا اونچا تھا اور پتھروں سے بنا ہوا تھا وہ۔ جی ہاں، تو اب قریش کے تمام لوگوں نے اس کی نئی تعمیر جو تھی اس پر اتفاق کیا، لیکن وہ خانہ کعبہ کو مکمل طور پر ڈھانے سے ڈرتے تھے۔ جی ہاں، وہ ڈھانے سے ڈرتے تھے اور ان کے سامنے مقاصد یہ 2 تھے کہ نمبر 1 تو اس کی دیواروں کو اونچا کیا جائے اور نمبر 2 اس پر چھت بھی ڈال دی جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مطلب خانہ کعبہ کے اندر جو نذرانے کا مال آیا کرتا تھا وہ وہیں رکھا جاتا تھا، تو ایک دفعہ ایسا ہو کہ وہ مال جو تھا وہ چوری ہو گیا۔ تو دبیک نامی کو آدمی تھا جس کے پاس سے یہ مال ملا، تو لوگوں کا ایک خیال تو یہ تھا کہ یہ اس آدمی نے چوری کیا مال، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ مال اس کے پاس رکھا گیا ہے، چوروں نے اس کے پاس رکھا ہے، چوری اس نے نہیں کیا دبیک نے۔ تو بہرکیف اس نے چوری کیا تھا یا اس کے پاس رکھا گیا تھا، قریش نے اس کا بازو کاٹ دیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ یہ شخص جو تھا بنی ملح بن عمر خزائی کا آزاد کردہ ایک غلام تھا۔ تو ان وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کا قریش نے پروگرام بنایا۔ انہی دنوں روم سے ایک بحری جہاز یا بہت بڑی کشتی جو تھی وہ تاجروں کی سمندری لہروں سے ٹکراتی ہوئی اور دوسروں سے بچھڑ کر جدہ کے ساحل پر آ لگی۔ جدہ کے ساحل پر وہ تقریباً ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، تو قریش نے اس کی لکڑی کو خرید لیا۔ اب وہ اسی لکڑی سے، اچھی لکڑی تھی وہ، تو اسی لکڑی سے وہ خانہ کعبہ کی چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ اور اس زمانہ میں مکہ میں ایک قبطی بڑھئی بھی رہتا تھا جو بڑا ماہر کاریگر تھا، تو اب ان کے پاس 2 چیزیں ہوگی، لکڑی بھی دستیاب ہوگی، انہیں بڑے بڑے تختے مل گئے، اس کے بڑی کشتی تھی یا بحری جہاز تھا اس کے تختے مل گئے ان کو۔ اب ان تختوں سے بڑھئی جو تھا وہ کام لے کر چھت آسانی سے ڈال سکتا تھا۔ تو اب قریش کی ضرورت کی جو چیزیں تھیں وہ دونوں کی دونوں پوری ہو گئی تھیں، لیکن اب ایک اور مسئلہ تھا کہ اس وقت کعبہ کی نظر کے لیے جو سامان آیا کرتا تھا نا، وہ سامان بھی وہیں رکھا جاتا تھا، تو اس میں ایک سانپ جا گھسا اس سامان میں۔
اور وہ کعبہ کی دیوار پر دھوپ سینکنے کے لیے یا دھوپ کھانے کے لیے وہ کعبہ کی دیوار پر چڑھ جاتا سانپ، کبھی کبھی کسی وقت وہ کعبہ کی دیوار پر آ جاتا اور جناب وہاں دھوپ سینکنے کے لیے بیٹھا رہتا کعبہ کی دیوار پر۔ لوگ اسے ڈرتے تھے، جب اس کے نزدیک جاتا تو وہ سر اٹھاتا اور ایسے جناب وہ اپنا منہ کھولتا اور پھنکارے مارنے لگتا سانپ۔ تو وہ جو تھے قریش وہ یہ صورتحال دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ مسئلہ حل کر دیا کہ ایک دن جب وہ سانپ اس دیوار پر بیٹھا تھا، خانہ کعبہ کی دیوار پر وہ بیٹھ جاتا تھا سانپ، ایک دن جب وہ دیوار پر بیٹھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو کام تو ہو گئے تھے ان کو ایک اچھا بڑھئی مل گیا تھا، لکڑی کے تختے ان کو مل گئے تھے کشتی کے، تو اب تیسرا کام یہ سانپ والا رہ گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مسئلہ اس طرح حل کیا کہ ایک دن جب وہ دیوار پر بیٹھا تھا سانپ تو اللہ پاک نے ایک بہت بڑا پرندہ بھیجا اوپر سے، جو سانپ کو اٹھایا اس نے اپنے پنجوں میں اور اڑا کر لے گیا سانپ۔ اس طرح قریش کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، ہیں جی۔ تو اب قریش نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل کر دیا ہے، جو مطلب جس چیز کا ہم ارادہ رکھتے تھے، ہمارا ارادہ تھا، ہمارا پروگرام تھا کہ ہم خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کریں، اس پر چھت ڈالیں، تو اب اللہ پاک نے ہمارا یہ سارے کام کر دیے، لکڑی بھی ہمیں مل گئی ہے، ایک اچھا بڑھئی بھی کام کرنے کا ہمیں مل گیا ہے، اور سانپ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جان چھڑا دی ہے۔ تو اب سارے کے سارے اہل قریش جو تھے وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ اب خانہ کعبہ کی دیواروں کو ڈھا کر، پہلے تو ان کا پروگرام تھا کہ دیواروں کو مطلب اونچا کیا جائے، ڈھایا نہ جائے، جہاں ہیں دیواریں ان کو اونچا کر دیا جائے، لیکن اب انہوں نے یہ پروگرام بنا لیا کہ اب سانپ بھی گیا، لکڑی بھی مل گئی ہے، بڑھئی بھی مطلب ہمیں دستیاب ہے، تینوں باتیں جو ہیں وہ مطلب ہماری ہو گئی ہیں، ہمارے کام تینوں ہو گئے ہیں، تو اب کیوں نہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو ڈھا دیا جائے، تو اب اس کو چھت ڈال دی جائے، نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، تو اب چوری چکاری کا ڈر بھی نہیں رہے گا۔ تو اب وہ سارے کے سارے قریش جو تھے وہ متفق ہو گئے اس بات پر کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کی جائے، مکمل طور پر ڈھا دیا جائے اور نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ تو اب انہوں نے اپنے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو تھا وہ کام شروع کر دیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، یہ ایپیسوڈ 39 کا پارٹ پہلا تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کا۔ تو انشاءاللہ کل خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام جو ہے وہ مطلب میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ کل تک آپ کے سامنے مکمل کروں گا، یا نہ ہو سکا تو پرسوں تک مکمل کروں گا، 2-3 دن اس پر لگ جائیں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو تھا وہ حجر اسود کا مسئلہ جو ہے وہ بھی یہیں آتا ہے، تو اس پہ 3-4 ایپیسوڈ ہوں گے خانہ کعبہ کی تعمیر پر۔ تو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔